اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 65 ہے۔ یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اب یہاں سے وہ پھر اسی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے جو آغاز میں تھا، کیونکہ اس کا کنکلوژن آ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا منذر، کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، بے شک میں اس کے سوا کچھ نہیں، میرا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ میں ایک منذر ہوں، ڈرانے والا۔ اور میرے پورے پیغام کا خلاصہ ہے وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ ہے الواحد القہار، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اور القہار، وہ سب پر غالب ہے، وہ زبردست ہے۔ میرے پیغام کا یہی خلاصہ ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں ڈرانے والا ہوں۔ یہ جو ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، اس سلسلے میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھے؟ وہ ڈرانے والے۔ آج اسی بات کا زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دون مشید من گساو دون تچو گسن زوری نہیں رہتا، صرف ڈرا ہونے آج قبر کا یا جہنم کا درنو جہنم فتیسو نار فتیسنو سرف فتیسنو کہتا، اس چیز کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن ہے ہی، اس میں ہے ہی انذار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے، اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دو اسے، میں ڈر سنانے والا ہوں، میں تو آیا ہی ہوں ڈرانے والا۔ انسان یہ چیز سننا نہیں چاہتا، انسان موت کی بات، قبر کی بات، جہنم کی بات نہیں سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بس مزے کی باتیں ہوں، آرام کی باتیں ہوں، راحت کی باتیں ہوں۔ وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے اور اللہ پر تمنا رکھے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ انسان چاہتا یہی ہے کہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی محنت کے مجھے جنت ملے۔ اور بڑی ترنم سے ہم کہتے ہیں کاش قبر میں آقا فرشتوں سے فرمائیں جاؤ اس کو سونے دو یہ غلام میرا ہے۔ سنا مولانا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ بس نبی صاحب وہ آ جائیں اور فرشتوں سے کہیں نکلو یہاں سے، اس کو سونے دو، یہ میرا غلام ہے، یہ چوریاں کر کے آیا ہے، یہ لوگوں پر کے ڈاکے ڈال کر آیا ہے، لوگوں کے حق دبا کر آیا ہے، لوگوں کی زمینیں کھا کر آیا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر کے بھی آیا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو سونے دو۔ لوگ سننا نہیں یہ چاہتے، ڈرینچنگ مشید میں صرف جہنم نہ بیشی نظام کے۔ تو یہ یاد رکھے آپ، یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اپنے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دو کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، اور پھر میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ، یعنی لا الہ الا اللہ، یہی خلاصہ ہے۔
کوئی نہیں الہ سوائے اللہ کے، اور وہ الواحد ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اور القہار وہ سب پر غالب ہے، زبردست ہے، اور رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے، مالک ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کا بھی وہی مالک ہے، اور وہ العزیز، العزیز عزت والا، اور العزیز کے معنی غالب کے بھی ہیں، عزیز عزت والا یا غالب کی، غالب، الغفار اور بڑا بخشنے والا، بہت بہت بخشنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا نبأ عظیم، یہ ایک بڑی خبر ہے، نبأ عظیم، آج کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز، کوئی خبر ہوتی ہے بگ بریکنگ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کہ کوئی خبر بڑی نہیں، بڑی اگر کوئی خبر ہے جس کی ہمیں صبح شام دوپہر ہر وقت فکر رہنی چاہیے، وہ بڑی خبر ہے، ہوا نبأ عظیم، یہ ہوا کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، وہ بڑی خبر ہے۔ اس کے مفسرین دو کہتے ہیں، ایک تو ہوا قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کی جو خبر دی گئی ہے یہی بڑی خبر ہے، دوسرا قرآن کے علاوہ کچھ مفسرین نے کہا یہ ہوا جو ہے یہ قیامت کے لیے، کہ قیامت کی خبر جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے، جو قیامت کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال دونوں اگر سمجھیں گے ہم ایک ہی بات ہے، قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجیے آپ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم اسی سے منہ پھیرنے والے ہو، تم یہی خبر سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اسی چیز سے چڑ جاتے ہو کہ یہ قیامت کی بات ہوتی ہی نہیں، ستاروں کے جھڑنے کی بات، آفتاب کا بے نور ہونے کی بات، اور پھر یہ موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، عملوں کا تولا جانا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پھر جہنم کا تذکرہ نہ ہوتا، کہا تم اس سے منہ پھیرتے ہو، اسی بڑی خبر سے، یا قرآن سے تم منہ پھیرتے ہو یا پھر قیامت کے تذکرے سے منہ پھیرتے ہو، دو ہی چیز اس کے ہیں، ہوا کس کے لیے ہے، یا تو قرآن کے لیے یا قیامت کی جو خبر دی گئی اس کے لیے، وہ بہت بڑی خبر ہے، اور اسی سے تم منہ پھیرتے ہو، بے پرواہ ہو، اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم، یعنی میرے پاس کوئی علم نہیں آتا، نہیں ہے میرے پاس کوئی علم بالملأ الاعلی، عالم بالا کی کوئی خبر، جو اوپر والی مجلس ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں، اذ یختصمون، جب کہ وہ جھگڑتے تھے، جس وقت وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کی مجھے کوئی خبر نہیں، ان یوحا نہیں وحی کی جاتی، الیہ میری طرف، الا سوائے مگر، انما انا نذیر مبین، بس یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور صرف نذیر نہیں، صرف ڈرانے والا نہیں بلکہ نذیر مبین، صاف صاف ڈرانے والا، کسی کو بات پسند آئے یا نہ آئے، کوئی سننے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ ملئ اعلیٰ، اوپر کی مجلس جو ہے یہ کیا ہے، مفسرین نے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں وہی ہے، کون سا جھگڑا، جب فرشتہ کہہ رہے تھے کہ آپ کس انسان کو بنا رہے، کیا وہاں پر فتنہ پھیلائے گا، یا پھر جو جھگڑا ابلیس اور آدم کے درمیان جو ہو رہا تھا اس کا جھگڑا ہے، کچھ جو آگے آ رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ اس میں آگے آ رہا ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے، اکثر مفسرین نے وہی کہا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ جو فرشتے ہیں، فرشتے آپس میں مختلف موضوعات پہ بحث کرتے رہتے ہیں، بحث و تمہیز مختلف قسم کی وہ چلتا رہتا ہے، کسی بھی ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ایک مشہور ہے، ایک مفسر نے اس میں ضیاء القرآن والی تفسیر ہے، اس میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے یہ، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک روز صبح فجر کی نماز میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے، کافی دیر سے آئے، تو آپ نے ہلکی سی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد مڑے، آپ کہا ابھی بیٹھے رہو، صف میں بیٹھے رہو، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دیر سے اس لیے آیا ہوں
کہ آج رات جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے نوافل ادا کیے، یعنی اللہ کی عبادت کی. تو نماز کے دوران ہی میں سو گیا، یعنی مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا، میں سو گیا اور میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے انتہائی حسین خوبصورت صورت میں اپنے اللہ کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ سوالات کیے. آپ نے مجھ سے پوچھا یہ فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، مجھے نہ کچھ نظر آ رہا ہے نہ میں کچھ سن رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کیا ہے. تو کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور مجھے اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اور بہت ساری چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئی. گویا میں آپ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، ان کا تذکرہ بھی سن رہا تھا، ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا. پھر پوچھا بتاؤ فرشتے کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا درجات کے بارے میں، درجات کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ درجات کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. 2 سوال کیے اللہ تعالیٰ نے درجات اور کفارات کے بارے میں. درجات کے بارے میں کہا درجات کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. پیارے سے درجات کیا ہیں؟ اطعام الطعام و افش السلام والصلاة باللیل والناس نیام. درجات یہ ہیں کہ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب سارے لوگ سوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آپ نے سچ کہا، صدق کہا. کفارات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مشکلات کے باوجود ٹھیک طرح سے وضو کرنا. نمبر 2 ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کا انتظار کرنا. نمبر 3 چل کر جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد آنا. آپ نے فرمایا صحیح، سچ کہا آپ نے. تو پھر اس گفتگو کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں لکھی. ایک دعا سکھائی گئی اس موقع پہ. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ، جو گفتگو ختم جب ہوئی تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ پیارے نبی سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دعا کرو سل یا محمد. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نیک کاموں کے کرنے کی توفیق اس سے مانگتا ہوں. وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق. وحب المساکین، مسکینوں کی محبت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور جب تو ارادہ کرے اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے فتنوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لینا. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من احبک، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی، اس کام کی محبت طلب کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جو نمازی تھے ان سے کہا تعلموہن، یہ کلمات تم سیکھو، یہ دعا یاد کرو، اس کے جو ہیں یہ یاد کرو. وَأَدْرِسُوهُنَّ، اور سکھاؤ اوروں کو بھی. فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ، بے شک یہ حق ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں حضرت امام بخاری سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. لہذا یہ چیز، یہ دعا ہم یاد رکھیں اور یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے
تو ایک یہ بھی کچھ مفسرین کے نزدیک کہ یہی گفتگو ہو رہی تھی، فرشتوں کے درمیان مختلف گفتگویں ہوتی ہیں، تو یہ گفتگو کے بارے میں جب تک کہ وہ جھگڑ رہے تھے، کس بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو حضور سے فرمایا گیا کہ آپ ایسے کہیں کہ مجھے تو بس وہی معلوم ہے جس کی وحی مجھے کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے خبردار جس چیز سے کرتے ہیں اسی کے بارے میں مجھے خبر ہے، اس کے علاوہ میں بس صاف صاف ڈرانے والا۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایسے بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کام کی بات جب بتائی جا رہی ہو تو کچھ لوگ جو اس میں دلچسپی نہیں لیتے وہ غیر ضروری قسم کے سوال کریں گے، ادھر ادھر کی بات کریں گے تاکہ گفتگو کا رخ کہیں اور طرف مڑ جائے۔ تو حضور نے فوراً بتا دیا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا آپ کہتے تھے بس میں تو وہی کہتا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھے وہی آ جاتی ہے، آپ یہ کرو، کون کیا گفتگو کر رہا تھا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس واقعے کا جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس قال، جب کہا رب کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، من طین مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسے درست کر دوں یعنی ٹھیک کر دوں اسے، وَنَفَخْتُ اور پھونکوں فِيهِ اس میں من روحی اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سجدہ کرتے ہو اس کے آگے گر جانا، ان کے آگے تم سجدہ کرنا۔ یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اس کو درست کیا گیا آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ کیا ہے روح ہی؟ یہ اضافت تشریفی کہتے ہیں اسے، اپنی روح یعنی عزت کے لیے کوئی چیز کہنا، جیسے یہ اضافت تشریفی آپ دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس میں اللہ تو رہتے نہیں ہیں، کسی چیز کو کسی مقام کو عزت عطا کرنا کہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیاں تو اللہ کی ہیں، تو عزت عطا کرنے کے لیے وہ کہا گیا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اسی طرح سے کہیں عباد الرحمن، الرحمن کے بندے، یعنی ان خاص بندوں کا تذکرہ، ان کو عزت عطا کرنے کے لیے اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں۔ پھر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اس قسم کی اضافت کو ہم کہتے ہیں اضافت تشریفی۔ تو یہاں وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے اندر آ گیا حلول کر کے یا کچھ اور، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنی روح میں نے اس میں پھونکی، مطلب یہ ہے کہ یہ اضافت ہے، اور اضافت کون سی؟ اضافت تشریفی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور تم اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ عبادت والا سجدہ نہیں، اسے سجدہ سلامی کہتے ہیں۔ سجدہ سلامی کے لیے اس کے سامنے تم جھک جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے، سب کے سب فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، سجدہ بھی سلامی کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے نہیں کیا، استکبر اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔